الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور ہمارے اور آپ کے اور سارے جہان کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ دور مادہ پرستی کا دور کہلاتا ہے۔ مادہ پرستی کے معنی یہ ہیں کہ آج کا انسان آخرت سے بالکل غافل ہو گیا ہے۔ آخرت کو اکثر نظر انداز کر کے روٹی کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے تمام ناجائز اور ناجائز طریقوں کو، تمام ناجائز حدود کو پھلانگ کر وہ مال جمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو اس مال کمانے کی باغ دوڑ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صادق آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، کہ اگر آدم کے لیے، انسان کے لیے سونے کی دو وادیاں بھی ہوتی، سونے کی دو وادیوں سے بھی اگر انسان کو نواز دیا جاتا تو پھر بھی وہ اس پر قناعت نہ کرتا، اس پر بس نہ کرتے ہوئے ایک اور وادی کی تلاش میں، تیسری وادی کی تلاش میں رہتا۔ تو محترم حضرات، اس حالت سے آج کل مسلمان بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ آج کل کے مسلمان بھی ہم اور آپ دنیا کمانے میں، روٹی کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے عقیدوں کو بیچ رہے ہیں، دنیا پر، آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ آج ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جس مال کی ہوس میں ہم مبتلا ہیں، اس مال کی حقیقت کیا ہے؟ میں اسی بات کو آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ یہ دنیا کی حیثیت لہو و لعب سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اسی طرح ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ کون سا وعدہ؟ اس دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کا اور آخرت کے برحق ہونے کا، روز حساب سے ہمیں گزرنے کا وعدہ، یہ وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ یہاں دھوکے باز سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ غرور سے مراد یہاں شیطان ہے۔ تو ایک غور کرنے کا مقام ہے، ایک نقطہ ہے یہاں پر کہ شیطان کے دھوکے کے ساتھ دنیا کے دھوکے کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کا دھوکہ اور دنیا کا دھوکہ دونوں برابر ہیں۔ اس پر
ایک مومن کو بھی ایمان ہونا چاہیے۔ تو محترم حضرات، تو یہ دنیا فی نفسہی بری نہیں ہے، بلکہ دنیا کو ہم جس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، دنیا کو جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم دنیا کو برتتے ہیں، وہ ہمارا نظریہ اور ہمارا طریقہ غلط ہے۔ جبکہ شریعت تو دنیا کمانے سے، مال کمانے سے کبھی نہیں روکتی۔ شریعت تو یہ اجازت دیتی ہے کہ تم مال کماؤ، دنیا کماؤ، تجارت و کاروبار کو آگے بڑھاؤ، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت میں نہ مبتلا ہو جائیں، مال کی محبت میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دنیا کمانی چاہیے۔ تو محترم حضرات، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بحرین کے لیے، بحرین سے جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ جزیہ لے کر مدینہ واپس آئے اور لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا، تو فجر کی نماز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ انصاری صحابہ عمداً جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس گزرنے کو سمجھ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے انصاری صحابہ، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہوا ہے، اور تم اسی تڑپ میں اس کے امیدوار بھی ہونا چاہتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے نبی، ہم اس کے امیدوار ہونا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان آج یہ مال تقسیم کرنے والا ہوں۔ بحرین سے جو مال آیا ہوا ہے میں اس کو تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں، لیکن مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں، تمہارے بارے میں مجھے غربت کا خوف نہیں، فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ میں تمہارے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آئندہ زمانے میں تم پر مال و دولت کے خزانے کھول دیے جائیں، اور تم اس کو حاصل کرنے میں، اس کی منافست میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنے میں اس قدر آگے بڑھو کہ جس طرح اس نے پچھلی امتوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس مال کی محبت میں آگے بڑھنے والوں کو اس نے جس طرح ہلاک و برباد کر دیا، مجھے بھی تمہارے بارے میں اس کا ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ مال جب آتا ہے، یہ دولت جب آتی ہے تو تنہا نہیں آتی، یہ دولت اپنے ساتھ آزمائشوں کو لے کر آتی ہے، یہ دولت اپنے ساتھ مصیبتوں کو لے کر آتی ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اسی دولت کی وجہ سے، اسی دنیا کی خاطر، اسی کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے، اسی عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں کہ اسی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، اولاد اپنے ماں کا سر قلم کر دیتی ہے، بھائی بہن کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اسی عہدہ و منصب کی خاطر، اسی مال و دولت کی خاطر محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مال، یہ دولت جب آتی ہے تو تنہا نہیں آتی، یہ مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ آزمائشوں اور مصیبتوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ محترم حضرات، یہ مال اور یہ دولت جس کو حاصل کرنے میں
ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے اور پھر اس انگلی کو سمندر سے باہر نکالنے کے بعد اس کی انگلی میں جو پانی باقی رہتا ہے، جو پانی کے جو بوند اور جو قطرے باقی رہتے ہیں، دنیا کی مثال بس اسی پانی کی ہے، دنیا کی اسی پانی کی حیثیت ہے۔ تو وہ شخص بہت ہی بڑا بیوقوف ہوگا جو اس چند بوند کے لیے، ان چند قطروں کے لیے سارے سمندر کے پانی کو بھلا دے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کی زندگی کو بھلا دے۔ تو سب سے بڑا بیوقوف اور نقصان اٹھانے والا وہی انسان ہوگا۔ تو محترم حضرات، اگر یہ دنیا کی حیثیت، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کافر کو ایک خطرہ بوند بھی عطا نہیں کرتا۔ تو محترم حضرات، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس فخر و فاقے کے ساتھ زندگیاں گزاری، کس تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خزانے لٹا دیتا، ان پر خزانے کھول دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی۔ ایک مشہور حدیث جو آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ مہاجرین جو غربا جو مہاجرین مدینے میں رہا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انصاری صحابہ کے بارے میں شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو انصاری صحابہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم انہی کی طرح روزے رکھتے ہیں، جس طرح یہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح یہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی اسی طرح روزے رکھتے ہیں، جس طرح یہ عبادتیں کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس مال ہے جس کو وہ صدقہ کر کے، جس کو وہ خرچ کر کے اپنے درجات کو بلند کرتے ہیں، جس میں ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ شکایت سنی تو کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاؤں کہ جس کو اپنا کر تم ان صحابہ کے، ان انصاری صحابہ کے برابر ہو جاؤ گے کہ جو درجہ وہ مال خرچ کر کے حاصل کر رہے ہیں۔ تو صحابیوں نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر فرض نماز کے بعد تم پڑھا کرو، اس کا ورد کیا کرو، تو تم اس درجے کو پا لو گے جو انصاری صحابہ اپنا مال خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ نے اس پر عمل شروع کیا، ہر فرض نماز کے بعد وہ اس کا ورد کرنے لگے، لیکن جب انصاری صحابہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی اس عمل کو اپنایا، وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد اس کا ورد کرنے لگے۔
تو پھر سے مہاجرین صحابہ کو شکایت ہوئی کہ وہ پھر سے ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا اس نسخے کو وہ بھی اپنا رہے ہیں۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر ان انصاری صحابہ کے بارے میں پھر شکایت کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، درجات میں وہ ہم سے بلند ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، کہ مال اور یہ دولت اللہ رب العالمین کا ہدیہ ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہاں بھی ایک غور کرنے کا مقام ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ انصاری صحابہ کے ساتھ رہ رہے تھے تو انہوں نے ان کی زندگی دیکھی، ان کے رہن سہن کو دیکھا، ان کے جینے کے انداز کو دیکھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر ان صحابہ کی شکایت کر رہے ہیں تو شکایت بھی اس انداز سے کر رہے ہیں تاکہ وہ آخرت میں اپنے درجات کو بلند کر سکیں۔ تو ہمیں اس مقام پر غور کرنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، میرے کہنے کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم مال نہ کمائیں، تجارت نہ کریں، بھوکے رہیں، کھانا نہ کھائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیتے ہوئے ہم اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں، حلال طریقوں کو اپناتے ہوئے ہم مال کمائیں اور آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم جائز طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب اسلام قبول کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تم جہاد کرو اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہاں کچھ مال مل جائے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا ہے، میں جہاد اس لیے نہیں کروں گا تاکہ مال حاصل کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ، نعم المال الصالح لرجل الصالح، کہ آدمی اگر نیک نیت کے ساتھ مال کماتا ہے، اگر آدمی کی نیت صاف ہو، آدمی اگر نیک ہو تو مال بھی اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، ہم اس انعام سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہم نے اسلام کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ لوگ جو جاہلیت میں لوگوں کو ایک غلام بنایا کرتے تھے، تو ایک شخص اگر کسی کا غلام ہوتا ہے تو وہ اسی لیے تاکہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس غلام کو آزاد بھی کرنا ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں مال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے مال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مال کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو مال اگر نیک نیت سے کمایا جائے اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کمایا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مال کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں انہیں بھی ادا کرتے ہوئے چلیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو مال کے ذریعے لاحق ہوتے ہیں، حقوق اللہ میں
جو زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے ہم اس کو ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ ہمارے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، جو غریب مسلمان ہوتے ہیں، جو تنگ دست مسلمان ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہوئے ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے ان حقوق کو جب ادا کریں گے تو پھر یہ مال ہمارے حق میں نعمت ثابت ہوگا اور انعام ثابت ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کو، اس مال کو صحیح طریقے سے برتنے کی، صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر۔